خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں. جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان. جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے اور درد اپنے سینے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے. حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں. تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا. فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا. میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر، میں غسل کر رہی ہوں. فرماتے ہیں اماں غسل کر کے باہر آئی اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے. تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے اخلاق کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے ہیں، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہو. حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو. دیکھیں نا، چند دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی. فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے. اب وہ سنت شہری ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے، کریم خاموش ہو گئے. پھر پوچھا ہر سال فرض ہے، حضور خاموش ہو گئے. جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہیں تکلیف ہوتی. نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت، آسان، لوگ مشکل میں نہ آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسانی چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام نا وصلی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا، کل پھر رکھ لیا، پرسوں پھر رکھ لیا. تو کوئی صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں، تو بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو. پابندی لگائی. جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ساری رات ہر روز نفلی روزے رکھیں گے، تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں. میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت. بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا، ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ. وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے، کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے، یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے. بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں. وہ خدا کے بندو، جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے، جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے، اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے،
تو پھر آپ بےجا سختی، بلا وجہ کی سختی، جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں، اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں۔ یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس جی یہ ولی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا، کوئی خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ وہ خدا کے بندو، وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے ہیں